खुदावन आपके साथ हो। आज 3 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत नेहमिया नबी की किताब, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 19, उसकी 8वीं आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तलावत जो है वह नेहमिया नबी की किताब, उसमें उसके जब हम इक़्तिबास को पढ़ते हैं तो तीसरी आयत में हम देखते हैं कि यानी जो लोग हैं जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यरूशलेम को बनाने के लिए, वो क्या है, वहाँ पर नबी जो है वो क्या शरीयत की किताब को लेकर आया है और सब खड़े हो गए। और जब सब खड़े हो गए तो क्या हुआ है, जो नबी यानी नेहमिया जो है वो क्या कर रहा है, सुबह से लेकर दोपहर तक आदमियों और औरतों और सब असबाब फहम के सामने उसमें से पढ़ता रहा और सब लोग शरीयत की किताब सुनते रहे। अक़दस कलाम को सुनना और अक़दस कलाम से पढ़ना ये सबसे बड़ी फजीलत है, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम जो है वो हमें ये फजल बख्शता है कि हम खुदा के गहरे भेतों को जानें। और जब गहरे भेतों को जानेंगे तो खुदा जो है यानी खुदा यीशु मसीह का जो कलाम है, जब हमें सकूनत पजीर होगा तो हम जो है वो महसूस कर सकते हैं कि खुदा हमें अपना ख़जाना रखता है। अगर हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से मुकद्दस से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि किस तरह खुदा हमें ख़जाना रखता है। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, मगर हम ये ख़जाना मट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि यह हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। खुदा हमें यह फजल बख्शता है कि हम उसका ज़िंदा कलाम पढ़ सकें। और ज़िंदा कलाम को पढ़ना ऐसे है कि हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं। जब हम खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं तो खुदा हमें फजीलत बख्शता, खुदा हमारी रहनुमाई करता, खुदा हमें बरकत देता है। कलाम की तलावत करना और कलाम को सुनना ये हम सब की पहली तरजीह में होना चाहिए, क्योंकि कलाम जो है वो हमें रोशनी देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में बदसेरा कर सकें। और हर कलाम जो है यानी जो भी हम कलाम पढ़ते हैं, जो भी हम कलाम को सुनते हैं, जो भी हम कलाम को सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं तो वो 100 गुना फल लाता है। क्योंकि क्या खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तसलोनिकियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते तुम्हें मिला तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं बल्कि जैसा दर हकीकत खुदा का कलाम जानकर कबूल किया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें एक रोशनी पैदा करता है, एक जज्बा पैदा करता है कि हम खुदा के लिए बनाए गए हैं। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब कलाम की तलावत करते हैं, जब कलाम को सुनते हैं तो क्या होता है, हम खुदा ने जो हमें एक रूहानी ताकत रखी है उस ताकत का हम तजर्बा करते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो शैतान के साथ है, तो इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो है हमारा वो अक़दस कलाम को पढ़ना होना चाहिए। इफ्सियों के नाम ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और सदाकत का बख्तर पहनकर और पाँव में सुलह की अंजील की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के अलावा ईमान की वो सुपर उठा लो जिससे तुम उस शरीर के सब चलते तीरों को बुझा सकोगे और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। रूह की तलवार, खुदा का कलाम जो है वो सुलह के लिए होना चाहिए और खुदा का कलाम जो है वो तलवार है। और जब तलवार है तो खुदा का कलाम हमें यह फजल बख्शता है कि हम जो है वो शैतान का मुकाबला कर सकें। क्योंकि शैतान के साथ हमारा मुकाबला है, शैतान हमारे घरों में, शैतान हमारे ख़ानदानों में, शैतान हमारे दोस्तों में, शैतान हमारे काम की जगह पर चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो।
کیونکہ خدا کا زندہ کلام جو ہے جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کیا لکھا ہوا خدا کے کلام میں، عبرانیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور میسر اور ہر ایک 2 تاری تلوار سے تیز تر ہے، اور نفس اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانچتا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری طاقت ہے، اور جب ہماری طاقت ہے تو وہ ہم میں پھل پیدا کرے گا، اور جب خدا ہم میں پھل پیدا کرے گا تو اس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں؟ پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 24ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری حشمت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، مگر خدا کا کلام ابد تک باقی رہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کی خوشخبری ہمیں دی گئی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے عہد عتیق میں پڑھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کلام کو پڑھنا، یعنی یہ ایک بڑی یہودی روایات ہے، اور آج بھی یہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل ہم بائبل میراتھن کرتے ہیں۔ تو یہ جو بائبل میراتھن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے، تیز پڑھنا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کلام کے ساتھ دوستی پیدا کرنا، کلام کے ساتھ واقفیت پیدا کرنا، کلام کا دوست بننا، یعنی کلام کو پڑھنا۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام جو ہے وہ یعنی یہ تازگی ہونی چاہیے ہم میں، ہمارے لبوں پہ یہ خوشی ہونی چاہیے، یعنی جب ہم کلام پڑھتے ہیں ہمارے لبوں پہ یہ خوشی ہونی چاہیے کہ میں خدا کا زندہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ جب ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو ہمارے کانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے خدا کا زندہ کلام سنا ہے۔ ہمارے جو ہاتھ ہیں، انگلیاں، جب ہم خدا کے زندہ کلام کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے خدا کے زندہ کلام کو ٹچ کیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے زندہ کلام کو سنتے ہیں، جب خدا کے ہم زندہ کلام پر انگلی رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پھل لے کر آتے ہیں، اور وہ پھل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یسوع کے شاگرد بن جاتے ہیں، اور جب یسوع کے شاگرد بن جاتے ہیں تو ہم جو کچھ بھی مانگیں گے، جو کچھ بھی ہماری دعا ہوگی، خدا اسے پوری کرے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں؟ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور یہی جو ہے، یہی کلام کی فضیلت ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم کلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب ہم کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو ہماری زندگی میں معجزات ہو جاتے ہیں۔ اور یہی معجزہ جو ہے ہمیں آج کی انجیل مقدس میں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ راہ کے لیے کچھ نہ لو، نہ لاٹھی لو، نہ تھیلی لو، نہ روٹی لو، نہ نقدی لو، اور 2 کرتے بھی نہ لو، بس کیا لو؟ خدا کا کلام لو۔ خدا کے کلام پر بھروسہ کرو۔ خدا کے کلام پر جب ہم بھروسہ کریں گے، جب ہم شہر جائیں گے، منادی کریں گے، اپنے گھر میں منادی کریں گے، اپنے رشتہ داروں میں منادی کریں گے، اپنے دوستوں میں منادی کریں گے، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ اور کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ کہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی جہاں تم جاؤ گے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ تمہیں کیا مل جائے گا؟ تمہیں کھانے کے لیے روٹی مل جائے گی، رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی، تمہیں برکت ملے گی۔ اور یہی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو کہا نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی لے جاؤ، نہ جوتی لے جاؤ، راہ میں کسی کو سلام نہیں کرنا، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، بس میرے کلام پر عمل کرو۔ آئیں خداوند کا شکر کریں کہ جس نے ہمیں زندہ کلام مہیا کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل ہے، ہمارے گھروں میں اس خدا کا زندہ کلام ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہم اس بائبل کو اٹھائیں اور روزانہ اس میں سے اقدس اقتباس کو پڑھیں۔ اگر ہم 1 باب پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا فضل ہے، 2 پڑھ سکتے ہیں یہ برکت ہے، 3 پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، 4 پڑھ سکتے ہیں یہ خدا کا فضل ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہم پڑھیں گے خدا کے کلام کو اتنی ہمیں برکت ملے گی۔ ہم خدا کے کلام کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے ہم یسوع مسیح کو اتنا بہتر جانیں گے۔ ہم خداوند کے کلام کو جتنا پڑھیں گے ہم خداوند کے ساتھ اتنا وقت گزاریں گے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے کہ جو خداوند کا کلام پڑھتے ہیں، خداوند کا کلام سنتے ہیں، خداوند کے کلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ خداوند ان میں اپنا پھل پیدا کرے، روحانی پھل لے کر آئے، اور اسی پھل کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے۔
ان تمام لوگوں کو شفا بخشے جو بیمار ہیں، ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے جو پریشان ہیں، ان تمام غم زدوں کو تسلی دے جو غم میں ہیں، اور ان تمام خواہش مندوں کو جو اولاد جیسی نعمت کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خدا کا کلام سنتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔